عزیزان گرامی قدر، سروران شہداء کربلا و اسیران کربلا، اربعین امام حسین قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور اس عشرہ مجالس کی مجلسیں اپنے اختتامی منزلوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں، اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم اربعین سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ لوگ تھکتے جا رہے ہیں، اور شاید شوق ذکر حسین کم ہوتا جا رہا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ اس احساس ہے کہ بس ختم ہونے والا ہے تو ابھی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریشیڈیول کر لیا جائے، کچھ مزے ختم ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور ابھی سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتہ کہ اسباب اور علل کیا ہیں، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ ذکر امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو دور کرنا یعنی خود کو حیات سے دور کرنا ہے، اس سے اپنے وجود کو محروم رکھنا یعنی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یا آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ فرش عزائے امام حسین سے اجتناب اور بچنا گویا جنت سے بچنے کے برابر ہے۔ عقیدے آپ کے یہی ہیں کہ فرش حسین مثل جنت ہوتا ہے، اور یہ بھی عقائد میں آپ کے شامل ہے کہ جب ذکر مولا حسین ہوتا ہے تو بڑی عظیم عظیم شخصیتیں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات کہ آخر یہ عقیدہ فقط زبان تک ہے یا ایسا کوئی دل سے بھی تعلق ہے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ دل میں ہو کہ ذکر حسین میں عظیم ہستیاں آتی ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی عظیم شخصیتوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کا عاشق کہلانے والا باہر کھڑا رہ جائے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ صاحب فرش عزا مثل جنت ہے اور جنت کے اتنے قریب آنے کے بعد روک دیا جائے، یہ تو بہرحال سوچنا پڑے گا نہ کبھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنے گھر سے چلے تھے اس مقدس بزم کے لیے جہاں ذکر اہل بیت اور قرآن و حدیث ہونا تھا، اور جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے مثل جنت تھا، جہاں جنت کے ملکہ تشریف لانے والی تھیں، اتنی مقدس بزم تھی، ہم گھر سے چلے ضرور وہاں تک پہنچ کیوں نہیں پائے، اس فرش تک اپنے آپ کو کیوں نہیں پہنچا پائے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیں روک دیا؟ یہ احساس کی بات ہے، اگر ضمیر زندہ ہو، احساسات باقی ہوں تو یہ احساس کیا جا سکتا ہے سب کچھ فراہم تھا پھر بھی فرش تک پہنچنے کی توفیق کیوں نہیں ہوئی، پھر اس عبادت سے ہمیں محروم کیوں رکھا گیا، یا پھر ہم وہ صف آخر کے مسافر کیوں ہو گئے؟ سوچنے کی بات تو بہرحال ہے۔ میں آسان لفظوں اپنے جوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، صرف ذرا سا متوجہ ہو جائیں، ابھی زندگی بہت باقی ہے اور خدا حیات طولانی دے، اور آخرت کی منزلیں بھی بہت طولانی ہیں اور وہاں بھی پہنچنا ہے، سرمایہ یہیں جمع کرنا ہے، وہاں جا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر ذرا محسوس کریں، سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم نے اس فرش عزا کو مثل جنت مانا ہے تو کبھی بیٹھ کے سوچیے آخر اس میں ہم سب سے آخر میں کیوں پہنچتے ہیں، ہم سب سے لاسٹ میں کیوں آتے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں قدرت متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ اگر تم یہاں حسین کے نام پہ سجی ہوئی جنت میں پہلے نہیں داخل ہو پا رہے ہو تو پھر وہاں سب سے پہلے داخلہ تمہیں کیسے ملے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مسلسل کے تجربے ہیں، یہ روزانہ کا جو ہے وہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے۔ اگر آپ یہاں کی جو اپنی اعتبار سے آپ کی مثل جنت ہے، وہ مثالی جنت میں اگر اولا داخلہ نہیں مل رہا ہے، پہلے نمبر پہ داخلہ نہیں مل رہا ہے، تو اصل جنت میں کیسے داخلہ ملے گا سب سے پہلے؟ یہاں تو آپ نے اپنے آپ کو باہر روک کر کے اپنے آپ کو شاید واٹس ایپ فیس بک میں مصروف کر لیا ہے اور یہاں وہاں
ٹائم پاس ہو جائے گا. مگر اگر وہاں روک دیا گیا نا باہر، کبھی باہر اور اندر نہیں آنا ہے، تو وہاں تو ایک ایک لمحہ اتنا گراں گزرے گا کہ اس کا حساب نہیں ہو پائے گا. تو لہٰذا میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، اگر وہاں سب صف آخر میں نہیں آنا چاہتے اور صف اول میں داخلہ اگر وہاں چاہتے ہیں تو کم سے کم یہاں سے پریکٹس شروع کر دیں کہ یہاں سب سے پہلے آنا شروع ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے عقل کا تقاضا ہے، میں نے پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل انسانی کا تقاضا ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے طور پر ہمیشہ اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے، ایک جگہ اچھی ہو، صاف ستھری ہو، اسٹینڈرڈ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اور اسی کے بغل میں ایک دوسری جگہ ہو جو تھوڑا گندی ہو، اتنی اچھی نہ ہو، خراب ہو، تو آپ کس جگہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ بھئی عقل تو یہی کہتی ہے. اگر اس انسان کی عقل سلامت ہے تو اسی صاف جگہ کا انتخاب کرے گا. اور یہ دونوں جگہوں کو اختیار کرنا اس کے اختیار و اختیار میں دیا جائے کہ آپ دو میں جو چاہیے چن لیجئے، اور وہ انسان ہوتے ہوئے گندی جگہ چن لے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی عقل کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا کہ بھائی جب اس کے پاس دو جگہیں تھیں، ایک اچھی ایک خراب، ایک صاف اور ایک گندی، اور کوئی زبردستی بھی نہیں تھی اور اس نے گندی جگہ چنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا دماغ کی کمی ہے، یا اس کی طبیعت ہی گندے کی طرف مائل رہتی ہے؟ بہرحال جو ایسا کرے گا اسے آپ اچھا تو نہیں سمجھیں گے. اور تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ دو جگہوں میں سے جو خراب جگہ چن لے اسے آپ اچھا نہیں کہیں گے. ہماری پوری بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کے پاس عشق حسین ہوگا اس سے خیر صادر ہوگا، اس سے اچھائی صادر ہوگی. جو اچھے لوگ ہوں گے وہی حسینی ہوں گے، جو حسینی ہوں گے وہی اچھے لوگ کہلائیں گے. تو جب اچھے لوگ ہیں تو اچھی چیز کا انتخاب کریں، کام ایسا کریں کہ لوگ انہیں اچھا کہیں. اگر ان دو جگہوں کے انتخاب میں خراب جگہ چنی تو عقل مند آدمی اسے اچھا تو نہیں کہے گا. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسی جگہ چنو کہ جہاں تم اچھے کہلائے جا سکو. وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک فرش عزا بچھا ہوا ہے، ایک ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. دوسری جگہ وہ ہے جہاں فرش نہیں بچھا ہوا ہے، وہاں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں بیٹھنے پہ 100% یقین ہے کہ آپ بیٹھ کے غیبت نہیں کریں گے. باہر بیٹھنے میں چانسز ہیں کہ باہر بیٹھ غیبت شروع ہو سکتی ہے، تبصرے غلط ہو سکتے ہیں. یوں کہہ دوں کہ یہاں آنے کے بعد گناہ سے بچنے کا یقین، باہر بیٹھنے والے گناہ پڑھنے کا بہرحال شک تو ہے ہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کم سے کم ادنا سا فائدہ، سب سے کم درجے کا فائدہ یہاں بیٹھ جانے کا یہ ہے جتنی دیر یہاں بیٹھے ہو گناہ سے بچے رہو گے. نہ غیبتیں ہوں گی، نہ بہتان لگے گا، نہ تہمتیں لگائی جائیں گی، نہ ایک دوسرے کو ذلیل کیا جائے گا، نہ بے وجہ کی باتیں ہوں گی یہاں بیٹھ کر کے. اور وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، امکانات سارے ہیں، دنیا کی فضول باتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. لہٰذا کم سے کم اس مجلس کا اتنا تو فائدہ اٹھا ہی لیجئے جب تک ذکر حسین ہو رہا ہے، اتنی دیر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ مجلسیں جو ہیں یہ ہمارے اس مرحلے میں اور اس معنی میں بڑی مددگار ہیں کہ ہماری روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے. ہمارے لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ ہے. ان مجالس کے ذریعے ہم قرب اہل بیت حاصل کر سکتے ہیں. اور ظاہر بات قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، برائیوں سے بچانا ہوگا. جب نیکیاں ہمارے اندر بڑھیں گی، ہمارے وجود سے اچھائیاں صادر ہوں گی، تبھی ہم اہل بیت کے قریبی ہو سکتے ہیں. اور اگر ہمارے وجود سے اچھائیاں نہ نکلیں،
ہم کہیں کہ ہم حسین والے ہیں اور دن بھر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائی میں لگے رہے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ایک اچھا انسان بننا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اچھا انسان کون ہوگا؟ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. اور ہم دن بھر بیٹھ کر کے پلان کرتے ہیں کسی نقصان کہاں سے پہنچانا ہے. تو ہم اچھے آدمی تو نہیں بن سکتے نبی کی نظر میں. اچھا آدمی وہ ہوگا جس کے ہاں تعلیم قرآن پائی جاتی ہو، قرآن سیکھے سکھائے. ہم قرآن نہ سیکھنا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں، نہ ہمارے ہاں ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ پڑھانا چاہتے ہیں، پھر بھی اچھے بننا چاہتے ہیں. یہ تو بڑا سخت مرحلہ ہو جائے گا. یعنی جو معیار اچھا بننے کا اہل بیت نے دیا اس سے ہم بالکل کنارے رکھ کر کے اچھا بننا چاہیں تو مجھے معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے بعض اہل دنیا کی نظر میں ان کے فائدے کے اعتبار سے آپ اچھے ہو جائیں، مگر اہل بیت اتحاد کی نظر میں جو اچھا نہ بن سکا وہ اچھا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم کتنے بھی کبھی میں گمان ہم تو بس ہو گئے صاحب بہت بن چکے، زیادہ نہیں بن سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زیادہ بن نہیں سکتے، یہ مرحلے بہت باقی ہیں. یہ اس انسانی وقار کو بلند مقام تک پہنچانے ہی کے لیے میں نے عرض کیا تھا ایک سلسلہ تھا معصومین کا، اور عظیم قربانی جو سرزمین کربلا پہ دی گئی اس کے پیچھے بھی ہدف اور مقصد یہی تھا کہ ان سے انسانی وقار مجروح نہ ہونے پائے، انسانی قدر و قیمت ختم نہ ہونے پائے. اور آپ محسوس کریں تو جو درد امام حسین کا سن 60 ہجری میں تھا، جو مشن تھا امام کا، فقرے آپ پر غور فرمائیں. جب مولا حسین نے انکار کر دیا تو انکار کے بعد صورتحال آپ کے سامنے. میں کہہ چکا کہ مدینہ چھوڑنا پڑا اور آپ نے عام راستوں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر انکار کرنے کے بعد جو پہلی رات آئی، معاملہ رات کا تھا، انکار ہوا تھا، صبح نمودار ہوئی تو پہلا منظر جو سامنے آیا صبح سب سے پہلے تو وہ مروان جو وہاں ولید کو بھڑکا رہا تھا وہ مل گیا، اور اس نے کہا کہ فرزند رسول میں نے آپ کے بھلے کے لیے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ بیعت کر لیں گے، آپ فائدے میں رہیں گے، آپ کی جان بچ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے لوگ امام وقت کو مشورہ دینے لگیں تو اب ظاہر سی بات ہے سوچنا پڑے گا. یہ مشورہ دینا شاید اس لیے تھا کہ اس کی نگاہوں میں فقط حیات بچا لینا ہی کمال تھا. یوں کہہ دوں کہ ان کے نظریے کے مطابق زندگی بچانے میں ہی کامیابی ہے، مگر امام نے واضح کر دیا وہ تمہارا نظریہ ہوگا زندہ رہو بس، چاہے عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہدف باقی رہے، ہمارا مشن باقی رہے، ہمارا مقصد باقی رہے، ولو جان رہے یا چلی جائے. یوں کہہ دوں تم یہ سمجھتے ہو کہ جان بچانے کے لیے مقصد قربان کر دو، یہ تمہارا نظریہ ہوگا، مگر ہمارا نظریہ ہے کہ مقصد بچانے کے لیے جان قربان کر دو. ہدف زندگی پامال نہیں ہونا چاہیے، مقصد حیات کمزور نہیں پڑنا چاہیے. لہذا مولا فرماتے ہیں علی الاسلام سلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید. مولانا نے کہا کہ اگر امت اسلامیہ کی قیادت اور سرداری یزید جیسے آدمی کے ہاتھ میں چلی جائے تو ایسے اسلام کو حسین کا آخری سلام. نام اسلام ہے، مقدس نام ہے، اور مقدس قانون و شریعت جہاں سلامتی ہوتی ہو اس کی سرداری یزید جیسے قاتل و فاجر و فاسق کے ہاتھ میں چلی جائے تو ایسا اسلام نہیں چاہیے حسین کو. غرض مولا پیغام دے رہے تھے کہ ناموں کے تقدس کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہوا کرو، یہ دیکھو کہ اس کی سرداری قیادت و امامت کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی رہبری کس کے ہاتھ میں ہے.
ورنہ خادمین حرمین بڑا مقدس لفظ ہے. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. خادمین حرمین بڑا مقدس لفظ ہے. اتنی بڑی خدمت کا موقع، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ مگر بات یہ ہے، یہ لفظ نہ دیکھو انسان اس کا اہل ہے بھی کہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب بات ہے تو کہہ دوں، انجمن بنی ہے ماتم کرنے کے لیے. کمیٹی بنائی گئی ہے مسجد کا انتظام صحیح کرنے کے لیے. صدر کمیٹی کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں. بھیا انہیں آپ نے مسجد کمیٹی کا صدر کاہے بنا دیا؟ بھائی صاحب پیسے والے آدمی ہیں نا، تھوڑا سا دولت ہے. یعنی کیا ہوا کہ اگر ہم نے جس جگہ کی ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے اس جگہ سے انہیں انسیت نہیں ہے تو کبھی فریضہ صحیح ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت کی روح سے یہ ذمہ داری مال دنیا و دولت دیکھ کے نہ بنایا کرو، ورنہ دیکھو اس کے دل میں دین کا درد ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کے پاس ہمدردی شریعت پائی جاتی ہے بھی کہ نہیں پائی جاتی ہے. انجمن ماتمی کا صدر وہ ہے جسے ماتم آتا ہی نہیں ہو، تو کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جسے نوحے سمجھ میں آتے ہی نہ ہو. کیا معنی ہے؟ کہنے کا ہدف صرف اتنا سا ہے، جس دینی مرکز کی ذمہ داری دو، یہ سوچ کے دو اس کے اندر دین کا درد ہے کہ نہیں. جس انسان کے دل میں قوم کا درد ہو نہ وہ قوم کا رہبر بن جائے تو کیا ہوگا؟ قوم کو تباہ کر دے گا، آگے نہیں بڑھائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کہہ رہے ہیں نام تو اسلام مقدس ہے، اسلام مقدس جیسے قانون کا سردار یا وزیر جیسا اگر بنا دیا جائے، جسے نہ دین کا پتہ، نہ دین کے قانون کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، کھلے عام فسق و فجور کرنے والا دین کا سردار ہو جائے تو ایسا دین نہیں چاہیے حسین کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ضرورت تھی اس بات کی. یہ وہ اعلان امام حسین نے کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ظاہری ٹائٹل مت دیکھا کرو، صفات دیکھا کرو. اب پھر ایک بات کہہ دوں، آپ سن لیں تو زیادہ شاید برداشت کر لیں. یہ مت دیکھو ظاہر میں صاحب اتنا مقدس کپڑا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی بات کرو، آپ نہ گھبرائیے گا. بھائی اتنا بڑا لباس تو بھائی یہ دیکھو اس لباس کے مطابق کردار بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات مقدس لباس کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے نااہلوں نے لباس پہن لیے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے لباس دیکھ کر کے اسے سر پہ چڑھا لیا. کردار اس کے خلاف تھا، عمل اس نے کیا، اور آپ نے سارے علماء کو برا کہنا شروع کر دیا. مولوی ایسے ہی ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب یہیں سے تھوڑا سا پلٹ جائیے. اب کہنے کو ہم مولا علی کے عاشق ہیں، ہم سے بڑا مولائی کون ہے؟ عشق علی ایک بڑا رتبہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. صرف زبان سے مولائی کہلانا کمال نہیں ہے، مولا کے غلام جیسا کردار ہو تو قابل احترام ہے. سب ماشاءاللہ اپنے آپ کو ہم سب حسین والے، کردار حسین پتہ ہی نہیں ہے، تعلیمات حسین کا علم ہی نہیں ہے، پیغامات حسین جانتے ہی نہیں ہیں، مولا حسین ہم سے کیا چاہتے خبر ہی نہیں ہے. حد ہے مولا حسین کیا بات اچھی لگتی ہے کیا بری یہ بھی معلوم نہیں ہے.
اور ہم سب حسین کے چاہنے والے. مجھے معاف کیجئے گا, یہ چاہت کس معنی کی ہے؟ وہی بات وہی ہے, ٹائٹل حسین کا عاشق بہت بڑا مقدس ٹائٹل ہے, کردار مخالفوں جیسا, عمل غیروں جیسا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے کردار سے ہم جس کیریکٹر کو بڑھا رہے ہیں وہ یزیدی کیریکٹر, اور انعام چاہتے ہیں کہ حسین سے مل جائے, جنت حسین دے دے, نجات مولا حسین دلوا دے. مطلب کیا ہے؟ کام کرو یزید کا اور انعام لو حسین سے, کیسے چلے گا؟ لہذا صرف لفظ کے تقدس کو نہ دیکھیں, اس اعتبار سے اگر صفات ہیں تو قابل احترام ہے. کہنے کا مطلب اتنا تھا, یہ بات امام نے بالکل واضح کر دی. تو شکر مت پڑھو صاحب یہاں کتنا مقدس ہے ظاہراً, کیونکہ شاید اسی فکر کا فائدہ ابن زیاد نے اٹھایا تھا. پتہ ہے آپ کو, جو لباس کو دیکھ کر کے دوڑ پڑے, اسی نظریے کا فائدہ ابن زیاد نے اٹھایا تھا. جب وہ کوفے میں آیا ہے گورنر بن کر کے, تو منہ ڈھانک لیا اس نے, اور لباس بالکل ایسا پہنا جیسے حسین آ گئے. ایک بات سمجھ میں آ گئی, اس کا معنی ہے کہ جب باطل اہل حق کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے تو لباس اہل حق کا پہن لیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. پوری دنیا کا سسٹم اور نظام اور قانون یہی ہے. آپ جس کمپنی کو بدنام کرنا چاہیں, برباد کرنا چاہیں, اس کے اصل پروڈکٹ کو لیجئے تو کوالٹی کچھ اور ہوگی. اب وہ اس کی ترقی دیکھ کر کے آپ کو کھلنے لگا تو کیا کیا آپ نے؟ ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں لے آئے. مال اندر ڈپلیکیٹ ہوگا مگر اوپر لیبل تو اصلی جیسا ہوگا نا. جو اوپر لیبل ہوگا, ٹائٹل جو ہوگا, وہ اصل کمپنی جیسا ہی دکھائی دے گا. تبھی تو لوگ لیں گے اسے اصلی سمجھ کر کے. جب استعمال کریں گے تو خرابی معلوم ہوگی. شاید اسی لیے اسلام مقدس کی ترقی کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ مقابلہ کر کے اسے ہم نہیں ختم کر سکتے, تو دوسرا راستہ اپنایا گیا. اب اسے بدنام کرنا ہے تو لباس اسلامی پہنو, کردار کافرانہ رکھو, چہرہ اسلامی بناؤ, عمل غیر اسلامی ہو. نتیجہ کیا ہوا؟ زبان پہ اللہ اکبر تھا, ہاتھ میں چھری تھی, بے گناہ مارا جا رہا تھا. تکبیر کے نعروں کے ساتھ مظلوم قتل کیے جا رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے جو جب نکلے ہیں جب داعش سے, یہ وہ سارے لوگ پرچم پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. کلمہ اسلامی ہے مگر کردار سارا غیر اسلامی ہے. کیوں یہ آئے ہیں؟ تاکہ اسلام کے تقدس کو پامال کر سکیں, اسلام کی وط و وقار کو پامال کر سکیں. مولا حسین نے اسی لیے سن 60 ہجری میں کہہ دیا تھا کہ ایسے اسلام پہ حسین کا آخری سلام جس کا سردار یزید جیسا ہو جائے. لہذا دیکھو آخر قائد کون ہے. اسی لیے شاید ہمارے ہاں تاکید ہے, امام بنانا نہیں, جسے اللہ نے بنایا اسے مان لینا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ پہلا موقع تھا, صبح بالکل انکار کی پہلی صبح تھی. مروان سے ملاقات تھی, ہم کہتے ہیں الاسلام سلام علیہ بولت امت برائن نفر یزید. ایسے اسلام پہ ہمارا آخری سلام اگر یزید جیسا آدمی اس کا سردار ہو جائے. رات آئی, مولا حسین قبر پیغمبر پہ آ گئے. میں نے کہا اس وقت کے درد کو محسوس کریں امام حسین, کیا درد ہے, کیا شکوہ ہے, کیا شکایتیں ہیں, تاکہ ویسی کیفیت اب نہ پیدا ہونے پائے. قبر پیغمبر پہ آتے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, انا الحسین ابن بنتک, بعض میں ابن فاطمہ, فرخ کا ابن فرختک. بڑے عجیب فقرے ہیں مولا حسین کے. نانا سلام ہو, میں حسین آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں,
آپ کی لخت جگر کا لخت جگر ہوں. سبتک الذی خلفت فی امتک، نانا میں آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ نے اپنی امت میں جانشین بنا کے چھوڑا ہے. فقرے غور کیجئے گا. فاشہد یا نبی اللہ انہم خذلونی ولم یحفظونی، اے نبی خدا آپ گواہ رہیے گا ان لوگوں نے، امت والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری اطاعت ترک کر دی ہے. ولم یحفظونی، اور میرے عزت وقار کی حفاظت نہیں کی ہے. جو میرا مرتبہ تھا، جو میرا وقار تھا، جو میری عزت تھی، اس کی حفاظت نہیں کی ان لوگوں نے. ھذا شکوائی حتی القاک، اے نانا یہ میری شکایت آپ سے ہے جب تک میں آپ سے ملاقات نہ کر لوں. یہ پہلی رات تھی انکار کے بعد جہاں امام حسین نے اس امت کی شکایت کی ہے جس کی اصلاح کے لیے چلے تھے. شکوے میں پہلا فقرہ یہ ہے کہ اس امت نے ہمیں چھوڑ دیا، ہماری اطاعت نہیں کر رہی ہے، ہماری باتیں نہیں مان رہی ہے، ہماری باتوں پہ عمل نہیں کر رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ کیا یہ شکایت فقط سن 60 ہجری کے مسلمانوں سے تھی؟ یہ شکوہ فقط سن 60 ہجری کے لیے مخصوص تھا؟ شاید مولا حسین نے اپنی شکایت کو عام لفظوں میں درج کرا کے بتا دیا کہ جب جب ہمارے قوانین اور ہمارے فرامین پہ عمل نہ کیا جائے گا، ہر اس موقع پر زمانے کا حسین بارگاہ نبوت میں شکایت کرے گا. یعنی ہم جب بھی اطاعت اہل بیت ترک کرتے ہیں، زمانے کا امام نبی سے شکایت کرتا ہے، نبی اللہ دیکھیے انہوں نے ہماری اطاعت چھوڑ دی ہے. عزیزان گرامی، اگر سن 60 ہجری کے وہ کلمہ گو جنہوں نے اہل بیت رسالت کی پیروی نہیں کی، امام حسین نے ان کی شکایت کی، تو پھر آپ بات کو بات سے ملا کے دیکھیں. مولا نے کہا تھا مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو جب حسین اس وقت شکایت کر رہے ہیں تو اب قیامت تک جتنے حسین جیسے آئیں گے وہ سب نبی سے اس بات کی شکایت کریں گے، یا نبی اللہ امت ہماری اطاعت نہیں کر رہی ہے، یا نبی اللہ امت ہماری باتیں نہیں مان رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ اطاعت نہ کرنا، باتیں نہ ماننا، مطلب یعنی ہماری قدر و منزلت نہیں سمجھی جا رہی ہے. کتنے بھولے اور شریف ہم لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، جذبے سلام، کہ آپ جسے اپنا بزرگ مان لیتے ہیں. بہت سی باتیں کبھی کبھی ہم جیسے طلاب سے بھی آپ مان لیتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا ہے، بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہے لہذا مولوی صاحب کا خیال کرنا، مولوی صاحب نے کہا ہے. یہ مولوی صاحب نے کہا ہے لہذا کرنا یعنی کیا مطلب؟ ایک پہلو ہے نا، مولوی صاحب نے کہا ہے لہذا کرنا ہے، اور دوسرا جواب اگر یہ ارے ہوں گے مولوی صاحب یار کہنے دو. یہ دونوں باتیں ہیں نہیں ہیں. اگر ایک جوان یہ کہتا ہے ہاں مولوی صاحب نے کہا لہذا کرنا ہے، اور دوسرا ہوں گے مولوی صاحب کہنے دو، اپنے من والی کریں گے، ان دونوں میں اچھا کون ہوگا؟ ان دونوں میں بہتر کسے کہیں گے آپ؟ وہ شخص جو صرف اس احترام میں کام کر رہا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے لہذا چلو کر دیا جائے، یا وہ جسے مولوی صاحب کی بھی عزت کا خیال نہیں، میں کہتے ہیں کہنے دو؟ اچھا والا کون ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. عقل کے ترازو پہ اگر تول کے دیکھیے گا تو ظاہر سی بات ہے اچھا وہ انسان کہلائے گا اس نے کم سے کم مولوی صاحب کے علم کا احترام کرتے ہوئے بات مان لی. اور جس نے ان کے علم کا بھی احترام نہیں کیا، میں ہوں گے کہنے دو، اسے آپ کی زبان میں کیا کہیں گے؟ آپ کے اپنے سوسائٹی میں کیا کہیں گے؟ میں کہنے دو کہتے رہتے ہیں. یہ اگر چھوٹے سے طالب علم کہتے ہیں میں کہنے دو کہتے ہیں، تو اچھے شریف لوگ کہیں گے بڑا بدتمیز لڑکا ہے. مگر شریف لوگ، باقی آپ سمجھتے رہیے گا، بڑا بدتمیز ہے، بڑا نالائق ہے، اسے مولوی صاحب خیال نہیں ہے. میں شریفوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی شریف معاشرے میں وہ بچہ قابل مذمت کہلاتا ہے جو اپنے محلے یا اپنی قوم کے ایک عالم دین کی بات کو یوں ٹال دے، میں کہنے دو.
تو پھر اگر کوئی امام کی بات کو یوں ٹال دے اما کہنے دو، امام معصوم کی باتوں کو یوں ٹال دے اما کہنے دو، کہتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا آپ کا؟ کیا نظریہ ہوگا آپ کا؟ کیا اس کے بعد بھی وہ امام کا پیروکار کہلائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی وہ امام کا چاہنے والا کہلائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی وہ امام کا شیعہ کہلائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی وہ امام کا محب کہلائے گا؟ فیصلہ بالکل صاف ہے آپ کے سامنے، خاص طور سے اگر ایسا ہے تو قطعاً وہ ان کا نہ پیروکار ہوگا، نہ ان کا محب ہوگا، نہ چاہنے والا ہوگا. تو کیسے بنے گا؟ کم سے کم ان کی باتیں مان تو لے. اچھا اگر نہ مان سکے، مجبوری ہو، تو اس کو انجام نہ دینے کا درد تو محسوس ہو، غلطی کا احساس تو ہو کہ ہاں یار یہ ہمیں کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا. یہ احساس بھی اگر زندہ ہے کہ ہاں ہم نے غلط کر لیا ہے، تب بھی غنیمت ہے. میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، اگر یہ احساس زندہ ہے کہ میں نے مخالفت حکم امام کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ احساس زندہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی سدھرنے کے چانس ہیں، ابھی بخشش کے امکانات ہیں، ابھی دل بالکل سے مردہ نہیں ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا حیات باقی ہے. اور اگر باقی ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، احساس ذرا سا بھی ہے، تو بڑے ادب سے اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، پھر اسی فرش عزا کو اسپتال سمجھ لو، شفا خانہ سمجھ لو، اور اس بیماری کا علاج یہی مانگ لو اہل بیت سے کہ ہمارے اس ضمیر کے اندر احساسات جو کم پڑ گئے ہیں، پروردگار حسین غریب صدقے میں ہماری معرفت میں اضافہ فرما دے. یہی ہمیں کرنا ہے، اس سے بہتر جگہ نہیں ملے گی مانگنے کے لیے. اور یاد رکھیے گا، زبانی دعوے داری مقدس بارگاہوں میں نہیں چلتی. تو بہرحال میں آگے بڑھوں، یہ پہلا موقع تھا جہاں شکایت امام نے فرمائی. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے وہ شب ہی کا وقت تھا کہ مولا حسین کی مناجات قبر پیغمبر پر ہی ہے. کہتے اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک. اے اللہ، یہ تیرے نبی قبر ہے، میں اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اس کا نواسا ہوں. قد حضرنی من الامر، میرے سامنے ایک معاملہ آ گیا ہے، ایک مسئلہ آ گیا ہے. ما قد علمت، تو اس کو تو بہتر جانتا ہے. اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر. اے میرے اللہ، میں اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں، برائیوں سے نفرت کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ قبر پیغمبر اسلام پہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پروردگار، میں اچھائیوں سے محبت کرتا ہوں، بہت توجہ، مجھے برائیوں سے نفرت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں مجھے برائیوں سے نفرت ہے. کسے؟ مولا حسین کو نفرت ہے برائیوں سے. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتا دیں کہ وہ انسان جو دن بھر برائیاں انجام دے رہا ہو، کیا مولا حسین اس سے محبت کریں گے؟ اب اگر امام حسین کی نگاہ میں پسندیدہ بننا ہے، اچھا بننا ہے، تو ہمیں اچھائیاں انجام دینی ہوں گی، برائیوں سے بچنا ہوگا. عشق امام حسین کا تقاضا کم سے کم اتنا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حسینیت جو ہماری پہچان ہے، وہ حسینیت جو ہمارے معاشرے کی حیات ہے، وہ حسینیت جو ہماری زندگی ہے، جو ذریعہ تعارف ہے، جس کے ذریعے سے ہم پورے جہان میں پہچانے جاتے ہیں. تو کہہ دوں جس کے صدقے میں ہم آج تک باقی ہیں ورنہ مٹا دیے گئے ہوتے. اس حسینیت کا تقاضا کم سے کم اتنا ہے کہ حسین والے ہو تو اچھائیوں سے محبت کرو، برائیوں سے نفرت کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گر عشق امام حسین ہے، دیکھیں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا. ایک ہے اچھائی کو انجام دیتے ہیں،
برائی سے بچتے ہیں مگر سماج کے ڈر سے، معاشرے کے خوف سے۔ اگر سماج اور معاشرے کے ڈر سے اچھائی انجام دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور سماج اور معاشرے کے ڈر سے برائی سے بچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بری بات تو نہیں ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوگا تو برائی سے نہیں بچے گا، کیونکہ بچتا تھا اس لیے کہ لوگ دیکھتے تھے۔ میں عفان لوگ اپنے بھائیوں سے عرض کروں، اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، ایک شیشے کے گلاس میں گندا پانی بھر کے دے دوں، بھائی اسے پی لیجئے، آپ پی لیں گے؟ کیوں؟ گندا ہے، صاف سی بات ہے، گندا ہے، اور انسان کی صاف طبیعت گندگی سے بہرحال پرہیز کرتی ہے۔ اچھا میں کہوں صاحب ٹھیک ہے نہیں، سب کے سامنے مت پیو، لوگ کہیں گے اکیلے میں بیٹھ کے پی لینا، اندھیرے میں کوٹری کے اندر جانا، اندھیرے میں بیٹھ کے پی جاؤ، پی لیں گے آپ؟ اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں نا، آپ تنہائی پی لیجئے، کس نے کہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی گندا پانی نہیں پئیں گے، کیوں؟ کمانا خود طبیعت گوارا نہیں کرتی، فطری طور پہ گندے پانی سے کراہیت ہوتی ہے، نفرت ہے اس سے، اب وہ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، نہیں پیوں گا۔ شاید یہی بات مولا حسین سمجھانا چاہ رہے تھے۔ برائی کرنا نہ کرنا الگ مسئلہ ہے، وہاں تک اس حد تک پہنچ جاؤ کہ برائی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ جب برائی سے نفرت پیدا ہوگی تو چاہے کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، برا کام نہیں کرو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خود نفرت ہو جائے، اپنی طبیعت کو اتنا پاک بنا لو کہ برائی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ زبان پہ جھوٹ آنے لگے تو طبیعت کو الجھن ہو، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اور وہی کیفیت اچھائی کے حوالے سے محبت کی ہونی چاہیے۔ جس چیز سے محبت ہو جائے اسے حاصل کرنے کے لیے پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں زحمت کتنی اٹھانی پڑے گی، ہمیں تکلیف کتنی اٹھانی پڑے گی، ہمیں پریشانی کتنی ہوگی۔ بہت سامنے کی بات ابھی گزری ہے کچھ دنوں پہلے آپ حضرات کے سامنے سے، جب وہ نوٹ بندیاں ہوئی تھیں اور سب کس طرح سے لوگ بستر چھوڑ کے لائن میں کھڑے تھے، کچھ پیسے چینج ہو جائیں بھائی، کہیں سے کچھ مل جائے تھوڑا سا، اور گھنٹوں لائن میں کھڑے تھک رہے تھے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ تو ماشاءاللہ آرام طلب تھے، بڑا سکون سے رہنے کا مزاج تھا، یہ آخر لائن میں کھڑے کیوں ہیں؟ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ایسے حالات بن گئے بھائی، بغیر لائن لگے پیسے ملیں گے نہیں، اور بنا پیسہ ملے ہوئے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم جس چیز کی ضرورت کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے، پھر وہاں نہ جسم کی تھکن دیکھی جاتی ہے، نہ حالات دیکھے جاتے ہیں، نہ پریشانیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ اچھائیاں انجام دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے حسین والا بننے کے لیے، تو پھر نہ جسم کی تھکن کا احساس ہوگا، نہ حالات کا رونا ہوگا، نہ زمانے کی باتیں ہوں گی، صرف اس لیے اچھائی انجام دو کہ مولا حسین کو اچھائی پسند ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھے کام زندگی میں اچھے کام اس لیے کرو کہ امام حسین علیہ السلام کو اچھائیاں پسند تھیں، اور جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند کا لحاظ کرتا ہے، بڑا لحاظ ہوتا ہے پسند کا۔ صاحب جب سے آیا ہوں ہر آدمی پوچھتا ہوں پسند کیا کرتے ہیں کھانے میں آپ؟ بات حالانکہ بڑی چھوٹی سی ہے،
ایک ذرا سی محبت ہی تو ہے کہ چند دنوں کے لیے مولانا ہیں، ذاکر ہیں، امام حسین کے چند ہمارے آئے ہوئے ہیں، اب کم سے کم ان کی پسند کا تھوڑا خیال رکھا جائے. مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر چند دنوں کے آئے ہوئے مہمان سے ذرا سی محبت ہو جائے تو اس کی پسند کا لحاظ رکھا جائے. وہ امام جو دونوں جہان میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، جس کی محبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جس کی محبت ہمیں محبوب خدا بناتی ہے، کیا اس کی پسند کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس محبت نے ہمیں محبوب خدا بنا دیا، کیا اس کی پسند کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ انہیں کیا پسند ہے، انہیں کیا اچھا لگتا ہے، وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ اگر محبت ذرا سی ہو تو خیال رکھنا پڑتا ہے جان محترم. لہذا ضرورت اس بات کی میں ہر نوجوان سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، آپ ہی کو ترجمان پیغام حسین بننا ہے. حسینیت کا واقعی تعارف سماج کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہے. دنیا ہمیں نہیں دیکھتی، آپ کو دیکھتی ہے. ہم تو اپنوں کے حصار میں رہتے ہیں، آپ غیروں کے درمیان جاتے ہیں. ہمارا دائرہ محدود ہے، ہم جہاں بولیں گے ہمارا کردار جو آئے گا وہ اپنوں کے درمیان آئے گا، سب اپنے چاہنے والے ہوں گے. ہم محدود ہیں، ہماری جگہ معین ہے، مگر آپ کا دائرہ ہم سے بہت وسیع ہے. تعلیمات امام حسین کو دنیا میں عام کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. فرش سے اٹھیے. اچھا دیکھیں، فرش کا اعجاز یہ ہے، اور تاریخیں گواہ ہیں، روایتیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے کہا اس فرش میں خالی آپ تھوڑی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں. اور روایتیں کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں فرشتے یہاں سے واپس جاتے ہیں تو جو فرشتے وہاں رہ گئے ڈیوٹی پر پوچھتے بھائی کہاں سے آ رہا ہو؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے. جواب کیا ہوتا صاحب؟ مجلس حسین سے آ رہے ہیں. سنا ہے نا آپ نے؟ میں اتنا سمجھ سکا اس کا معنی یہ ہے کہ اس فرش پہ خوشبو بٹتی ہے، بس اسے لینے والا ظرف چاہیے، اور وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کو محسوس بھی ہوتی ہے، خالی آپ تک نہیں محدود رہتی ہے. اب وہ فرشتوں کی پاک ظرفیت کا مسئلہ ہے کہ جب وہ یہاں سے جائیں تو ان کا بدن مہکے اور فرشتے محسوس کرے کہاں سے آ رہا ہے. اب فرش پہ بیٹھنے والے ہم جیسے خاکی بندوں کی طہارت کم سے کم اتنا تقاضا ہونا چاہیے، جب فرش حسین سے اٹھ کر کے کہیں باہر جائے تو جس سے بھی ملے اسے لگے کہ حسین کی بارگاہ سے آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں سے نکل کے جس سے ملے اسے لگے ہاں حسین کی بارگاہ سے آ رہا ہے، کچھ ادب سیکھ کر کے آیا ہے، کچھ تہذیبیں لے کر کے آیا ہے، کچھ معلومات لے کر کے آیا ہے، کچھ علم میں اضافہ ہوا ہے، کچھ کردار بدلا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تذکرہ، یہ فرش یوں ہی تھوڑی بچھا دیا گیا ہے، بڑی عظیم قربانی دی گئی ہے، بڑے قیمتی لہو دیے گئے ہیں. کائنات کی قیمتی ترین افراد کو قربان کیا گیا ہے، عظیم ترین ہستیوں کو قربان کیا گیا ہے. آپ اس کی یاد بنا رہے ہیں. اتنی عظیم قربانی کے بعد بھی اگر ذرا سا تغیر ہمارے وجود میں نہ آئے، ہماری حیات ذرا سی نہ بدلے، ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد ترقی نہ کر پائیں اپنے روحانی مراحل میں، تو مجھے معاف کیجیے گا، فقرہ کے بڑھ جاؤں گا، پھر ہمیں ان افراد پر ہنسنے کا حق نہیں ہے جو بزم نبوت میں بیٹھ کر کے بھی ویسے ہی رہ گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل. پھر کس منہ سے آپ ہنستے ہیں ان پر؟ صاحب لیجئے، اتنے سال رسول کے ساتھ رہے پھر بھی نہ سدھرے. کہیں پلٹ کے پوچھ لیں صاحب تم نے بھی تو پوری زندگی ذکر حسین سنا، تم کیوں نہیں سدھرے؟ تمہاری پوری حیات چلی گئی کربلا سنتے سنتے، تم کیوں نہیں بدلے؟ سوال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. مزاج میں نرمی نہیں پیدا ہوئی، انکساری نہیں آئی، لہجے میں بدلاؤ نہیں آیا، غرور ختم نہیں ہوا، حرام سے بچنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، حلال حرام میں تمیز نہیں ہو پائی، ظالم مظلوم میں فرق نہیں کر پائے، حق باطل سمجھ نہیں پائے. کیا سیکھا؟ کیا کر رہے تھے فرش پہ بیٹھ کر کے؟
کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہتے صاحب ہم بیٹھتے ہی کہاں تھے، وہ تو مجبوری تھی، سماجی لہٰذا آتے تھے، ہم سننے تھوڑی آتے تھے، ہم تو ٹائم کب اترے ملک صاحب کرنے ذرا حصہ لے اپنے گھر پہنچے، ہمیں کیا پتہ کہ یہاں سن کر کے باہر بھی جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ اعزان گرامی، بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، نہایت ہی کرم ہے پروردگار کا، اس نے عشق اہل بیت جیسی نعمت ہمیں دی ہے، اس سے بڑا تحفہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس خالق نے اس جہان سے لے کر کے اس جہان تک ہماری کامیابی کا سامان ہمیں دے دیا، اب صرف اسے بچا کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے اتنا بڑی قربانی، اتنی عظیم قربانی، صرف اس لیے کہ جد کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ یہ تو کہا تھا مولانا حسین نے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے چل رہا ہوں، انشاءاللہ باتیں کل ہوں گی، وقت نہیں رہ گیا عرض کروں۔ اتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی اصلاح کے لیے، ہمیں تو بڑا آسان کام ہے، ہم لوگ یہ باتیں کر لے رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ سن بھی لے رہے ہیں، گرانے کی کم آئے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، خاموش ہوتے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس کا نہیں کہ آپ چلائیے گا، شور مچائیے۔ میں اتنا جانتا ہوں جب بات فکری ہوگی تو خاموشی سے سنی جائے گی، یہ کہہ دوں کہ جب بات کو سننے کے بعد فکر بیدار ہوگی تو سکوت رہے گا، جہاں سمجھنے سمجھانے والی بات ہوگی، اور جہاں سمجھنا نہ ہو خالی ہنسنا ہو تو بات الگ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو شکر ہے مولا کا، کرم ہے پروردگار کا، سکوت مجھے پریشان نہیں کرتا۔ اور اب تو ٹریننگ بھی ہو گئی ہم لوگ کی، لائیو پڑھنے والی، اکیلے کیمرے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے سکھا دیا اکیلے کیسے پڑھا جاتا ہے، کوئی رہو تب بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ بولے تب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا، شاید یہ احساس بھی قوت دے دیتا ہے کہ ذکر ہے تو سننے والے بہت ہیں ولو ہم نہ دیکھ پائیں، کربلا کا تذکرہ ہے، سامعین بہت ہیں، تحد نظر ہیں، جگہ نہیں ہے یہاں پر، یہ الگ بات ہے، ہماری گنہگار نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، مگر تذکرے کی برکت اور طہارت کم سے کم دل کو اتنا محسوس تو کرا ہی دیتی ہے نا کہ ہاں یہاں وہ ہستیاں بھی ہیں جن کا تذکرہ تم کر رہے ہو، یہاں وہ ماں بھی ہے جو پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، یہاں وہ ذات بھی ہے جو تمہاری باتوں پر تمہیں انعام دینے کے لیے آئی ہے، لہٰذا اس کی خوشی کا خیال رکھو، اگر وہ خوش ہو کر کے فرش سے چلی گئی نا بس تمہارے لیے کافی ہے، پھر زمانے کی پرواہ نہیں ہے کون خوش ہوا کون ناراض ہوا، کسے اچھا رہا کسے برا لگا، بس اتنا سوچو کہ جو پرسہ لینے آئی ہے اس ماں کو اچھا لگ جائے، بس اسے پسند آ جائے، انعام وہی دے پائے گی، دنیا تو 2 منٹ میں واہ کر کے چلی جائے گی، پھر نہیں پوچھے گی آپ کیا ہوا، مگر ہاں اگر وہ ذات مقدس کو اچھا لگ گیا تو پھر ان کی عطا بے حساب ہوتی ہے، ان کی بخشش لاجواب ہوتی ہے، پھر اس کی قیمت اہل دنیا نہیں لگا سکتے، کتنا وہ عطا کر دیتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے بھی اس بارگاہ میں قربانیاں دی ہیں، آپ اگر محسوس کر پائیں، جتنا بھی آپ پورے سال میں ذکر اہل بیت پہ خرچ کرتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں اس سے زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ گھرانہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، یہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ میں ایک فقرہ اکثر کہا کرتا ہوں، جناب حر عشق مولا حسین میں اپنی سرداری چھوڑ کر کے آئے تھے، یعنی وہ تاج چھوڑ کر کے آئے جو ان کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ امام حسین نے شاید یہ کہا، حر اگر تو نے اہل دنیا کا تاج ٹھکرایا ہے ہماری محبت میں، تیری پیشانی پہ ایسا تاج باندھوں گا کہ روز محشر وہ تاج سب سے زیادہ سرخرو ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ تاج کچھ اور نہیں تھا، ماں کے ہاتھوں کا سلا ہوا وہ رومال تھا جو مولا حسین نے حر کی پیشانی پہ رکھ دیا تھا۔ یہ بخشش تھی اس بارگاہ سے، یہ عطا تھی اس بارگاہ سے۔ ابتدائی مرحلے میں باتیں تو بہت کچھ عطا کیا ہے، مگر یہ ظاہراً وہ عطا تھی جس کی قدر حر کو تھی، جس کی عظمت وہ جانتے تھے۔ کربلا کا ہر ایک ناصر امام حسین
اس کی نگاہ میں وہ عظمت امام حسین تھی۔ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مولا حسین سے کہا بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو صبح یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ آواز ہلال بن نافع کے کانوں میں پہنچی، وہ گھبرائے ہوئے اصحاب کے پاس آئے اور بات کہتے ہیں جناب حبیب نے مدارس کہتے ہیں حبیب علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ شک ہے، وہ اپنے بھیا سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو آزما لیا ہے۔ بس سننا تھا، وہ سارے انصار تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ حبیب نے تمام ساتھیوں کو بلایا، کہاں خیمے میں باہر آؤ۔ جب سب باہر آئے تو بنی ہاشم بھی باہر نکل آئے۔ حبیب کہتے ہیں نہیں، آپ لوگ اپنے اپنے خیمے میں جائیے، امتحان صرف ہم لوگوں کا ہے۔ اور سب جناب زینب خیمے کے پاس آئے، آواز دی شہزادی اپنے بھیا سے کہیے اجازت دے دیں، ہم اسی وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو، اور آپ فوراً باہر آئے کہ نہیں میرے ساتھیوں، ہمیں تمہاری وفا پہ پورا یقین ہے۔ یہ اپنی وفا کا اظہار کرنے والے، اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹنے کے لیے آمادہ رہنے والے، ان لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں آپ اگر اندازہ لگا لیجئے، آج اتنی صدی گزر گئی، آج بھی ذکر حسین صرف تنہا تھوڑی نہ ہے، ان ناصران حسین کا تذکرہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ اور کمال عطا امام حسین اگر آپ محسوس کیجئے، ان تمام ناصروں کو مولا حسین نے اپنے ہی قریب میں رکھا ہے۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے، ایک ہی گنبد ہے، ایک ہی قبہ ہے، وہی ایک عمارت ہے جہاں شہدائے کربلا بھی دفن گنج شہیداں بغل میں ہی ہے، کہیں دور نہیں جانے دیا۔ شاید بتانا چاہتے تھے آقا حسین، ہر وہ زائر جو سرزمین کربلا پر روضہ مولا حسین پہ قدم رکھ کر کے مولا حسین کو سلام کرے، اس کے لیے لازم ہے فوراً ہمارے ساتھیوں کو بھی سلام کرے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ عزیزو، ایک ایک منظر آپ سوچیں، اتنی صدی گزر گئی، آپ روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ صرف تصور تو ہے نا، صرف سنا ہی تو ہے آپ نے، کہیں دیکھا تو نہیں ہے، صرف سن کر کے آپ اتنا روتے ہیں۔ ذرا سوچئے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر کیا گزرے گی۔ آپ اندازہ لگا کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، ذرا سا ایک لمحے کبھی اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ہم لوگ صرف سنتے ہیں، علماء ذاکرین بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، آپ تصور کر کے رونے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے کربلا کی، اللہ سب کو نصیب کرے، وہ شاید زیادہ محسوس کر پائیں گے۔ تلہ زینبیہ اور قتل گاہ مولا حسین کتنا فاصلہ ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں، درمیان میں ایک سڑک سی ہے، اس کونے پہ مولا حسین و قتل گاہ ہے، وہ نشیب جہاں ہے، ادھر تلہ زینبیہ۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا سوچنے مجبور ہو گیا کہ آخر اتنی قریب سے زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر کیسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہن کی جو اپنے بھائی سے چند لمحے کی جدائی برداشت نہیں کرتی تھی، وہ بہن جو اپنے بھائی سے الگ ہونا گوارا نہیں کرتی تھی، وہ بہن آخر اتنے قریب سے کیسے دیکھ رہی تھی کہ میرے بھیا کے سوکھے گلے پہ ظالم خنجر چلا رہا تھا۔ شاید شہزادی آواز دے نادان، اگر بھیا کی امانتیں سنبھالنا نہ ہوتی زینب وہی مر گئی ہوتی، زینب نہ دیکھ پاتی میرا بھائی مجھ سے چھین لیا گیا، مگر کیونکہ بھیا کے مقصد کو مکمل کرنا تھا، ان کی امانتوں کو سنبھالنا تھا، لہذا زینب نے صبر کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ مقام صبر تھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کتنے سخت مرحلے پہ صبر کر کے گزر گئی یہاں سے۔ اور صرف یہی تیز بات نہیں آنے محترم، آپ اندازہ لگائیے، میں کہتا ہوں کہ آج جو 40 امام حسین کے حوالے سے پوری کائنات جمع ہو رہی ہے کربلا کے اندر، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ قربانی کا اثر ہے، یہ ان کے ایثار کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کربلا ہم تک ایسے پہنچائی ہے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں علی کی شیر دل بیٹی نے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ اگر آپ محسوس کر سکیے، میں نے عرض کیا تھا، جس کے پردے کا لحاظ بابا کے زمانے میں اتنا رہا ہو، وہ بے پردہ ہو کر کے بازاروں اور درباروں میں جا رہی تھی۔
اے عزیزو، کسی بھی غیرت دار گھرانے میں، شریف گھرانوں کے اندر یہ بات گوارا نہیں کی جاتی کہ گھر کی شریف عورتیں کسی غیر مرد سے بات کریں، اور خدا نہ کردہ کسی ذلیل آدمی سے بات کرنا ہو جائے، کسی شرابی سے بات کرنی ہو جائے۔ ایک غیرت دار گھرانہ برداشت نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں پتا، جب میری شہزادی زینب سے یزید نے کہا ہٹو میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میری شہزادی پہ کیا گزر گئی ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ بابا دیکھ رہے ہو آج ایسے ذلیل انسان کے سامنے، ایسے ذلیلوں کے دربار میں آپ کی زینب جیسی بیٹی ان ذلیلوں سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ عبادارو، یقیناً قیامت آ گئی ہوگی، اور ایک منظر بڑا عجیب سا دربار کا تھا کہ ظالم نے جب مولا فجاد کو دیکھا، ختم کر دی میں نے گفتگو، مولا فجاد نے کہا کون؟ کہا یہ علی ہے۔ ملعون کہتا کیا علی قتل نہیں ہوئے کربلا میں؟ کہتے وہ علی اکبر دوسرے تھے، یہ علی ہے جو بیمار تھے لہذا زندہ ہیں، کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جیسے حکم ہوا قتل کرنے کا، جناب زینب آ گئے، خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ظالم تازیانہ لے کر کے آگے بڑھا، اس عورت کو ہٹاؤ، اس جوان کو قتل کیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی فضہ نے دیکھا کہ ظالم تازیانہ لے کر کے علی کی بیٹی کی طرف بڑھا ہے، ایک مرتبہ فضہ نے اپنے آپ کو شہزادی کے پاس پہنچا دیا، خبردار میری شہزادی پہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ کہا گنیز اس گھر کی، کیسے بھی ہٹاؤ۔ مگر روایت کہتی ہے جیسے اسے مارنے کے لیے ظالم آگے بڑھے، ایک مرتبہ فضہ نے دربار میں کھڑے حبشی غلاموں کو دیکھا، ان حبشی غلاموں کی غیرت کو للکارا، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ملک کی شہزادی پہ ظالم حملہ کرے تم خاموش کھڑے دیکھ رہے ہو؟ اور یہ سننا تھا۔ روایت کہتی ہے حبشیوں نے تلواریں نکال لی، خبردار اگر کوئی آگے بڑھا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ منظر دیکھ کر کے شہزادی زینب کا دل تڑپ گیا، اے نانا آج فضہ کو بچانے والے اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، اے نانا زینب کو بچانے کے لیے اس بڑے دربار میں کوئی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔